الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت شہر یاری ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت گل باغ رسالت ختم دور نبوت حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر یہ تھا نام لیوا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے مرشد پہ قرباں، بنایا جس نے تجھ جیسے کو نام لیوا غوث اعظم کا۔ حضرات، گزشتہ بیان میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا اور آپ مدرسہ نظامیہ بغداد میں تشریف لائے۔ غالباً 10 سال تک آپ بغداد مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے رہے اور اپنے وقت کے اتنے زبردست علیم و فاضل محقق اور مفتی و محدث بنے کہ اس زمانے میں آپ کا ہم پلہ کوئی عالم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دور تھا جب پڑھائی کے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس وقت سرکار بغداد دوران طالب علمی میں آپ کے حالات کے تعلق سے ملتا ہے۔ بھوک پیاس پریشان کرتی، آپ دجلہ کی طرف چلے جاتے، پانی پیتے، جنگل میں پتے کھاتے، تھوڑا فرق پڑتا، پھر مدرسے آ جاتے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے، مدرسہ میں پڑھتے رہتے۔ ان مصیبتوں اور مصائب سے گزرے اللہ تعالیٰ جس قدر آزمائشوں میں بندے کو مبتلا کرتا ہے، پھر اسی طرح اللہ درجات بھی عطا فرماتا ہے، مقامات پھر ویسے ہی ملتے ہیں۔ سرکار بغداد 25 سال تک جنگلوں کا دورہ کیے اور اس 25 سال میں آپ نے
کس طریقے سے جو زندگی گزاری درخت کے پتے کھا کر اور پانی پی کر اپنی زندگی گزاری، خود اپنی روایت میں خود نقل فرماتے ہیں غوث اعظم کہ لوگ ان مصیبتوں کو اگر دیکھ لیتے جو میرے پاس آتی تھی تو تم لوگ ان کو برداشت نہ کر پاتے، مر جاتے۔ ایسی مصیبتیں 25 سال تک عبد القادر برداشت کرتا رہا، اور برج اجمی جنگلات میں آپ اس قدر بھوک سے کبھی نڈھال ہو جاتے۔ خود غوث اعظم کا یہ قول بہجت الاسرار میں علامہ شتنوفی نے نقل فرمایا کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میری نفسیں چلنا بند ہو جایا کرتی۔ وہاں سے بلاد عجم والے، عجم کے قافلے جو مکہ شریف جاتے وہاں سے گزرتے، مجھے دیکھتے تو انہیں ایسا لگتا کہ سانس نہیں چل رہی، نفس بند ہے، تو وہ لوگ میرا چہرہ مورا اور میرا لباس دیکھ کر یہ سمجھتے کہ مسلمان ہے، تو وہ لوگ عذراء کرم مجھے غسل بھی دیتے، کفن بھی پہناتے، نماز جنازہ بھی پڑھتے، اور جب مجھے دفن کرنے کی باری آتی تو میری نبضوں میں حرکت آ جاتی، تو سمجھتے یہ تو زندہ ہے۔ پھر میں دیوانوں کی طرح جنگلوں میں نکلتا اور میں عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا۔ اس لیے غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرا وہ زمانہ ایسا تھا، ان مصیبتوں میں اگر ایک مصیبت تم پہ ظاہر ہو جائے تو تم لوگ برداشت نہ کر پاؤ، اور پھر اللہ مقام ویسا ہی دیتا ہے۔ آزمائش جس قدر بڑی ہوتی ہے تو ان کے بعد مقامات پھر ایسے ملتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں حسنین کریمین کا نام زندہ و سلامت ہے، اور شہید کربلا کی یاد زندہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے۔ ایک آدمی اپنا بیٹا جگر کا ٹکڑا کھو دیتا ہے تو پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے باپ، اور اپنے سامنے اگر اپنے بچے کی لاش تڑپتی ہوئی دیکھتا ہے، باپ کا کمپن سیٹ دماغ کا خراب ہو جاتا ہے، اور واقعات ایسے رونما ہوئے کہ اب اگر باپ نے اپنے بیٹے اپنے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے تو باپ بھی ہاسپٹلائزڈ ہو گیا ہے، اس کو صدمہ برداشت نہ ہوا۔ اب ظاہر بات ہے امام عالی مقام دین کا معاملہ ہے، شریعت کے تحفظ کا معاملہ ہے، پورا قبہ قبیلہ سمیت کربلا میں آ گئے اور پورا اپنا خاندان راہ خدا میں جو ہے شہید کروا دیا۔ اسلام دین اور مصطفیٰ کے شریعت کے بقا اور تحفظ کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کبھی اتنا زبردست دنیا میں کسی کا کلیجہ ہو سکتا ہے؟ 6 سال کا 6 مہینے کا اپنا علی اصغر بھی باپ کے سامنے جان دے رہا ہے، 18 سال کے قاسم کی جوانی ہے، 22 سال کے علی اکبر ہے، 18 سال 17 سال کے بھتیجے حضرت قاسم ہے، بھائی حضرت عباس کے بازو ہیں، اور پورا قنبہ قبیلہ خدا کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، مگر دین مصطفیٰ کی شریعت قرآن کے تحفظ اور اصول دین کے لیے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے صبر کا پہاڑ بن کے امام عالی مقام کھڑے ہیں، بلکہ سراپا صبر بن گئے ہیں امام عالی مقام۔ اب کسی پہ وہ جب مصیبتیں آئیں تو انسان برداشت نہ کر پائے، مگر امام عالی مقام نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا تو پھر اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، آسمان کا سورج کیا چمکے گا، امام عالی مقام کا نام اس سے زیادہ چمکیلا و روشن نظر آ رہا ہے۔ ان کی زندگی آسمان دنیا خط نصف النہار پہ جگمگانے والے سورج سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو جگمگایا، چمکا دیا، اور 14 صدی گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام دلوں کی تختیوں پہ زندہ و سلامت ہے۔ ذہن و فکر میں حسین زندہ ہے، خیالوں میں حسین زندہ ہے، قلب کی گہرائیوں میں حسین زندہ ہے، فکر و نظریے میں حسین زندہ ہے، کتاب و تاریخ میں حسین زندہ ہے، مسجد و محراب میں حسین زندہ ہے، اور خطبہ اور جلسہ میں حسین زندہ ہے، مومنوں کی مجلسوں میں حسین زندہ ہے، مومنوں کی گھروں میں حسین زندہ ہے، بلکہ حسین زندگی کا نام بن گیا ہے، حسین فطرت کا نام بن گیا۔ اللہ جیسے آزماتا ہے پھر مقام ویسا ہی دیتا ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جس زمانہ 25 سال کا جو دور میں نے جنگلوں میں گزارا، اس قدر مصیبتیں میرے اوپر ٹوٹی، اگر کسی پہ ٹوٹتی وہ مر ہی جاتا، مگر 25 سال
میں نفس سے جنگ کرتا رہا، شیطان سے جنگ کرتا رہا، اور دھوپ اور ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا، میرے پاس نہ اوپر چھت ہے نہ بیٹھنے کے لیے میرے پاس چٹائی، بس زمین ہے اور زمین کی گھاس۔ سرکار بغداد کہتے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈی کا وقت ہوتا کہ آدمی اس وقت اگر اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالے، تالاب میں ڈالے تو اس کا ہاتھ برف بن جائے، یہ حال ہوتا۔ سرکار بغداد کہتے ہیں اس وقت شیطان مجھ سے لڑائی کرتا، مجھ سے جنگ کرتا۔ اس ٹھنڈی میں جب آدمی وضو نہ کر پائے، میں سوتا، ایک رات میں 25 مرتبہ مجھ پہ غسل فرض ہوتا، میں ہر بار جاتا دجلہ میں غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جاتا، ہر بار جاتا دجلہ میں غسل کرتا، دوبارہ نماز پڑھ کے سو جاتا۔ ایک رات میں 25 مرتبہ شیطان مجھ پہ حملہ کرتا اور مجھے وہ کہتا کہ سو جاؤ، صبح غسل کر لینا، مگر عبد القادر اسی وقت غسل کرتا اور پھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سوتا۔ اس طرح ایک ایک شب میں 25 مرتبہ میرے ساتھ یہ حال ہوتا، مگر اللہ کے دین اور اس کی رضا اور محبوب کی رضا جوئی کے لیے میں نے وہ ساری مصیبتیں برداشت کی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام دیا ہے۔ سرکار بغداد خود کہتے ہیں، لوگ بغداد میں کہتے ہیں کہ عبد القادر اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے۔ سرکار بغداد جو لباس پہنا کرتے تھے، مصر کا بادشاہ خواہش کرتا تھا عبد القادر جب لباس اتار دیں تو لباس ہمیں بھیج ڈالیں، ہم اسے پہنیں گے، یہ کسی بازار میں نہیں ملتا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اسے سو افراد سراپا بفراغت اوڑے، جو تنگ ہو کے اترنے کو نیما تیرا۔ جو آپ کے جسم پہ تنگ ہو جائے لباس، اس کو وقت کے سو افراد آسانی سے پہن سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی لباس سرکار بغداد پہنتے ہیں۔ لوگ طنز کرتے تھے کبھی کبھی بغداد میں، اہل بغداد میں کچھ لوگ تھے کہتے تھے عبد القادر ولایت والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو فقیروں کی جماعت میں شمار کر رہے ہیں اور لباس اتنا قیمتی پہنتے ہیں۔ فقیر کبھی قیمتی لباس نہیں پہنتا ہے، فقیر کبھی قیمتی غذاؤں کی طرف مائل نہ ہوتا۔ ایک دن سرکار بغداد اپنے خادم سے کہتے ہیں، جاؤ ابھی نیا مال بغداد کے بازار میں منڈیوں میں آیا ہے، سب سے قیمتی لباس جو بازار میں آیا ہو کپڑوں کی دکانوں پہ، جاؤ وہ قیمتی لباس لے کے آؤ۔ آپ کا مرید جاتا ہے اور دکان جو بازار بغداد میں سب سے بڑی دکان تھی، اس دکان پہ گیا اور وہ کہتا ہے کہ ان آنے والے کپڑوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی کپڑا جو کسی دکان میں جو ہے ایسا کپڑا نہ ہو، سب سے قیمتی کپڑا مجھے چاہیے۔ وہ دینار کی تھیلی چاندی یا سونے کے سکے دکان والے کو پیش کرتا ہے اور دکان والا پورے بغداد کی بازار کا سب سے قیمتی کپڑا سرکار بغداد کے مرید کو دیتا ہے۔ پاس میں ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا اتنا قیمتی کپڑا تو وقت کے بادشاہ بھی نہیں پہنتے ہیں، آخر یہ قیمتی کپڑا کن کے لیے لے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے پیر عبد القادر جیلانی کے لیے لے جا رہا ہو۔ اس آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، فقیر کہتا ہے عبد القادر اپنے آپ کو اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے۔ اس کے دل میں سرکار بغداد کے لیے یہ خیال پیدا ہوا، یہ بدگمانی پیدا ہوئی، بس اتنا ہونا تھا۔ وہ 1-2 قدم آگے چلتا ہے، اس کے پاؤں میں کیل چبھ جاتی ہے اور وہ گھر پہ گیا، حکیم جراح کے پاس گیا، کیل نکل گئی مگر وہ زخم جو تھا ناسور بنتا گیا۔ طبیب علاج کر رہا ہے مگر ایک کیل کا علاج نہ کر پایا، حکیم علاج کر رہا ہے مگر ایک کیل کا علاج نہ کر پایا، معالج علاج کر رہا ہے مگر ایک کیل کا علاج نہ کر پایا۔ وہ خود تعجب میں تھا مریض، آخر ایک کیل اتنا بڑا زخم کیسے بن سکتی ہے؟ بہت دن گزر گئے، اس کا مرض کیل کے زخم کا بڑھتا ہی چلا گیا اور علاج سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ آخر بہت تنگ آ گیا تو کسی نے مشورہ دیا، جاؤ بغداد میں عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں، وہ دم کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ پھونک مار دیں گے تو اللہ شفا دے دے گا۔ وہ صاحب دوڑتے سرکار بغداد کی خانقاہ میں آتے ہیں اور سرکار بغداد سے کہتے حضور کیل چپ گئی تھی۔ اللہ سرکار بغداد فرماتے پتہ ہی کس لیے چوبی ہے؟ حضور نہیں جانتا، کہ یاد کر آج سے کچھ مہینہ پہلے
میرا ایک مرید دکان پہ میرے لیے کپڑا خریدنے آیا تھا اور تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ اتنا قیمتی کپڑا فقیر پہنتا ہے عبد القادر جیلانی جو اپنے آپ کو فقیر و ولی کہتے ہیں، اتنا قیمتی کپڑا پہنتا ہے، بس میرے تعلق سے تیرے دماغ میں جو بدگمانی آئی میرے رب کو گوارا نہ ہوا، اللہ کو پسند نہ آیا اور اس کی سزا اس تیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے، جا اب کے بعد میرے تعلق سے بدگمانی مت کرنا۔ سرکار بغداد دم کرتے ہی فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے اور غوثی اعظم کہتا ہے اللہ گواہ ہے عبد القادر وہ کپڑا اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک میرا پروردگار نہیں کہتا ہے، عبد القادر دسترخوان پہ رکما اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک کہ میرا پروردگار نہیں کہتا ہے مجھے، بلکہ کبھی کبھی جب میں بہت جو ہے دنوں تک بھوکا رہتا ہوں اللہ جناب خضر کو کھانا دے کر میرے پاس بھیجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہی ہے لوگوں سے سرکار بغداد کہتے لوگوں آج تم عبد القادر کا لباس دیکھ رہے ہو، عبد القادر کی خانقاہ میں دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں لگی ہیں اسے دیکھتے ہو، اگر عبد القادر کا جنگل کا 25 سال کا زمانہ دیکھ لیتے تو تمہارا دل گواہی دیتا جس نے 25 سال ایسے گزارے ہیں وہ اس لائق ہے کہ ایسا کھانا کھائے، وہ لائق ہے کہ ایسا کپڑا پہنے۔ میرے اوپر جو مصیبتوں کا انبار تھا ان 25 سال میں بروج اعظمی کے پاس رہنے والے لوگ مجھے عبد القادر مجنون کہا کرتے تھے، میں نے اپنے آپ کو سراپا مٹا دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو سراپا فنا کر دیا تھا، مجھے اپنی عقل کا ہوش نہ تھا، مجھے اپنے وجود کا ہوش نہ تھا، میں نے اپنے آپ کو مکمل یاد الہی رضائی الہی ذات الہی میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ میں کیا ہوں مجھے پتا نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو یہ سرکار بغداد اتنی مصیبتیں برداشت کی ہے، اب جب اللہ تعالیٰ کرم اور رحمتوں کے جب قافلے اتارے ہیں تو بغداد کے تخت پہ جلوہ بار ہوتے ہیں، اب تو بادشاہوں کو کیا عزت ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے مقام سرکار بغداد کو عطا فرمایا ہے، حاکموں کو عزت کیا ملے گی، اس سے کئی گنا ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کو مقام و منصب دیا ہے کہ وقت کا عراق کا بادشاہ بھی خادم بن کے غوث اعظم کے دربار میں آتا ہے، حاکم بغداد بھی ایک خادم بن کے سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اللہ نے مقام و منصب ایسا نوازا کہ صرف ظاہری ہی نہیں باطنی بھی ایسے بادشاہ ہیں سرکار بغداد کہ بیٹھتے بغداد میں ہیں مگر نظر کرم ساری دنیا پہ لگی رہتی ہے۔ آپ خود فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردتن علی حکم اتصالی، اے لوگو عبد القادر ساری دنیا اللہ کی اپنے ہتھیلی میں ایسے دیکھتا ہے جیسے تم رائے کا دانہ دیکھا کرتے ہو، اللہ نے مشرق مغرب شمال و جنوب مجھ پہ ظاہر کر دیا ہے، اب کہاں سے مجھے کوئی پکارتا ہے، اس کے لفظ ختم ہونے سے پہلے عبد القادر دستگیری کے لیے پہنچ جاتا۔ یہ جو ہے سرکار بغداد اب وہ شان تھی کہ وقت کا بادشاہ بھی آپ کے پاس آیا، بغداد کا بادشاہ عراق کا مستنجد باللہ جس کی کنیت ابو المظفر تھی، اس سرکار بغداد کے پاس خادم ہو کے آتا ہے۔ غوث اعظم کی عادت کریمہ تھی، کبھی بھی آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے، سرمایہ داروں کے یہاں نہیں جاتے تھے، آپ جاتے تھے تو غریبوں کے یہاں جاتے تھے، مگر بادشاہ کے یہاں نہیں جاتے، حاکم کے یہاں نہیں جاتے، کسی کی جو ہے آپ چاپلوسی نہ کرتے، اپنے وقار کے ساتھ رہا کرتے تھے، مگر کوئی غریب دعوت دینے آتا تو سرکار بغداد شوق سے اس کی دعوت میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ سفر کر رہے تھے، ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، اس علاقے میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ سرکار بغداد عبد القادر جیلانی یہاں سے گزرنے والے ہیں، بڑے بڑے علاقے کے سرمایہ دار حاکم لوگ آ گئے سرکار بغداد کو کہ حضور آپ یہاں سے گزر رہے ہیں اور ہماری آبادی کے قریب سے گزرے ہیں، آئیے آپ ہمارے گھر پہ قیام فرمائیں۔ بڑے
بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، سرکار بغداد اپنے مرید سے کہتے ہیں اس علاقے میں تو ہم ٹھہریں گے، مگر یہ جو لوگ بلانے آئے ان کے لیے نہ ٹھہریں گے، جاؤ پتہ کرو اس علاقے میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ کہ حضور ایک بڑھیا ہے اور اس کا ایک بڑا شوہر ہے، سب سے زیادہ خستہ حال ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، جھونپڑا بنا ہے اور مزدوری کرتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ سرکار بغداد کہتا ہے آج رات اور آج دن ہمارا قیام اسی بڑھیا کے گھر پہ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، لوگ تعجب میں، لوگ خواہش کرتے رہے، بڑے بڑے سرمایہ دار، مالدار اور بڑے بڑے سیٹ ساہوکار، مگر سرکار بغداد جب اس آبادی میں داخل ہوئے، اس بڑھیا کے مکان پہ آپ نے قیام فرمایا۔ جب دیکھا کہ غوث اعظم اس بڑھیا کے مقام پہ قیام کیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس بڑھیا کے مکان پہ آنے لگے۔ اب وہ بڑھیا کی کٹیا نہ رہی، رشک کمر و آفتاب بن گئی۔ اب اس کی جھونپڑی بڑے بڑے مالداروں کے محل کو شرما رہی ہے، اب اس کا خیمہ بڑے بڑے حاکموں کے محل کو شرما رہا ہے۔ سرکار بغداد اس کی جھونپڑی میں چٹائی پہ بیٹھے ہیں، آس پاس کی آبادیوں میں پتہ چلا ایک دن سرکار بغداد یہاں پہ قیام کرنے والے ہیں، سارے لوگ آئے، گفٹ لے کے آ رہے ہیں، نذرانہ لے کے آ رہے ہیں، غوث پاک کے پاس کپڑا لے کے آ رہے ہیں، تحفہ لے کے آ رہے ہیں، ہدیہ لے کے آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اتنے بڑے شیخ وقت، شیخ کامل ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑا مجمع لگ گیا اور لوگ اپنے اپنے حیثیت سے نذرانہ دینے لگے سرکار بغداد کو۔ کوئی دینار کی تھیلی، کوئی درہم کی تھیلی، کوئی چاندی کا سکہ، کوئی سونے کا سکہ، کوئی اونٹنی لایا ہے، کوئی اونٹ لایا ہے، کوئی کپڑا لایا ہے، کوئی یمنی چادر لایا ہے، کوئی مصری چادر لایا ہے، اتنا بڑا انبار لگ گیا۔ اور جب ایک دن ختم ہو گیا، سرکار بغداد جانے لگے اور آپ بڑھیا سے کہتے ہیں یہ سارا مال عبد القادر نے تجھے تحفے میں عطا کیا ہے، لے یہ سب تیرا ہے۔ بتاؤ یہ سرکار بغداد کا حال تھا۔ کبھی جاتے غریبوں کا خیال زیادہ کرنا ہے اور مسکینوں کا خیال زیادہ کرنا ہے اور محتاجوں کا خیال زیادہ کرنا ہے، حاکموں کو تو خاطر میں نہ لاتے، بلکہ بغداد کا بادشاہ آیا تھا سرکار بغداد کی بارگاہ میں سونے کے سکے لے کر اور اپنے دربار شاہی کے ساتھ سرکار بغداد کی خانقاہ میں پہنچا ہے، اور درباروں کے ساتھ جب آیا خانقاہ میں، سرکار بغداد دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنے غلاموں سے بات کرنے میں مشہور ہے۔ وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، حضور توجہ فرمائے، جب سب سے کلام فرما لیا تب سرکار بغداد کے اچھا کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہ حضور بس ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ تو نہیں آتے مگر ہمیں آنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، تو جو ہے وہ آیا، سرکار بغداد کے قدم کا بوسہ لیتا ہے، اپنے وزیر کو حکم دیا، ایک سونے کے سکوں کی تھیلی اس کا وزیر لایا اور سرکار بغداد سے کہتے حضور یہ آپ کو گفٹ دینے آیا ہوں، نذرانہ اور تحفہ دینے آیا ہوں۔ سرکار بغداد کہتے میں تمہارا نذرانہ قبول نہیں کر سکتا۔ اب اس کی عزت کا خیال اس کے سارے سپاہی و وزیر دیکھ رہے ہیں اور بادشاہ کے سامنے سرکار بغداد نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر کہتا ہے حضور آپ قبول کیجئے، آپ کہتے میں قبول نہیں کروں گا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا، سرکار غوث اعظم جلال میں آتے ہیں، اس کی تھیلی کو لیا اور اس کو دبایا ہے تو اس کے نیچے سے خون کے قطرے نکلنے لگے، تازہ سرخ خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ سرکار بغداد پھینکتے ہیں اس کی طرف چلی، لے جا، غریبوں کا پیسہ مار کے مجھے نذرانہ دینے آیا ہے، غریبوں کا خون چوس کر، مزدوروں کی مزدوریاں لے کر تو مجھے گفٹ دینے آیا ہے۔ سن، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا، تو عباسی خلیفہ تھا، اگر نسبت کا خیال نہ ہوتا اسی خون سے تیرے محل کی دیواریں رنگین بنا دیتا۔ جا لے جا، پہلے غریبوں کا حق دے، پھر عبد القادر کو دینے کے لیے آنا۔ بادشاہ مایوس لوٹ جاتا ہے، یہ وقار سرکار بغداد کو دیا تھا، یہ پاور اللہ نے سرکار بغداد کو دیا۔ وقت کا حاکم آئے، وقت کا بادشاہ آئے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ آپ کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے۔ سرکار بغداد تو بہت بڑی حیثیت ہستی ہے، ارے ان کی بارگاہ میں رہنے والا کتا یہ وقت کے شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ مقام و منصب اللہ نے سرکار بغداد کو عطا فرمایا۔ بادشاہ ملاقات کرنے آتے ہیں مگر آپ کے مطلقاً ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ اپنے خیال مولا کی یاد میں ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں،
ایسا جلولا دے جلا دے ان کی ولا میں، خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ۔ یہ ہوتا ہے۔ بادشاہ ابو المظفر ایک بار آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا ہے حضور قدم بوسی کے لیے آیا ہوں۔ سرکار بغداد کہتے ٹھیک ہے، بیٹھا رہا، بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر میں کہتا ہے حضور کچھ کرامت دکھا دیے۔ کبھی کبھی جمال میں ہوتے تھے تو زیادہ ڈانٹتے نہیں تھے، ورنہ سرکار بغداد کا جلال ایسا تھا آپ کو شاید تعجب ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سرکار بغداد کا جلال ایسا تھا کہ آپ کے نام کو اگر کوئی بے وضو لیتا تھا تو مر جایا کرتا تھا۔ بے وضو اگر آپ کا نام کوئی لیتا فوراً موت آ جاتی۔ کئی لوگ مر گئے، پھر اس زمانے کے علماء گئے، بڑے بڑے شیخ گئے کہ حضور لوگ آپ کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں رہتا کہ وضو سے ہے اور نہیں ہے، حضور یہ جلال کم ہو۔ پھر سرکار بغداد نے دعا کی، تب جا کے یہ مسئلہ اٹھا لیا گیا، ورنہ بے وضو نام لینے والا موت کے گھاٹ اتر جاتا تھا۔ آپ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، دیکھا اوپر ایک کوئی جو ہے چوہا ہے، اور چوہا اوپر سے چل رہا ہے، چھت کے اوپر کچی چھت ہے، اس سے کنکریاں پھینک رہا ہے۔ سرکار بغداد کو بیان کرنے میں ڈسٹرب ہو گیا، آپ کو واز کرنے میں ڈسٹرب ہوا، آپ نے جلال بری نگاہ ڈالی، وہ چوہا مردہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے، جہاں مجلس والے اہل محفل اہل مجلس بیٹھے تھے، ان کے اوپر سے چڑیا آئی اور چڑیا چہچہانے لگی، پٹ کرنے لگی، تو مجلس میں جتنے لوگ سن رہے تھے ان کی توجہ سرکار بغداد کے بیان سے اس چڑیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب دیکھنے لگے کہ چڑیا آ گئی ہے، آواز کر رہی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے جسٹ اے مومنٹ لوگوں کی توجہ سرکار بغداد کے بیان سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گئی۔ سرکار بغداد کو جلال آیا، میں اللہ کا ذکر سنانے ان کو آیا ہوں، اور یہ اس کی طرف نظر کر رہے ہیں۔ چڑیا پہ جلال بری نگاہ ڈالتے ہیں، اچانک ہوا نے اس چڑیا کو دبوچا، موت کے گھاٹ اتارا، وہی چڑیا مردہ پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ بیان دینے لگے، اور جب آگے بڑھنے لگے بیان ختم ہوا، واز ختم ہوا، آگے بڑھنے لگے، آپ کی نظر اس چڑیا پہ پڑی، خام خام میرے بیان میں ڈسٹرب دینی آئی تھی، چل آئندہ سے خیال رکھنا، اٹھ جا۔ چڑیا میں زندگی آ گئی، پرواز کرنے لگی۔ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کمال، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جلال عطا فرمایا تھا سرکار بغداد۔ اس لیے کبھی کبھی خاطر میں نہیں لاتے، وقت کا بڑا بادشاہ ہو تو ہم جیسے لوگ ہیں کہ اگر عزت نہیں کریں گے تو رمضان میں چندہ نہیں دے گا، ایک موٹا لفافہ دیتا ہے رمضان میں تراویح پڑھانے، اور آخری جمعہ جو ہے 27 رات کو 10,000 5,000 دیتا ہے۔ اب اس کی عزت کرنی ہے، نہیں کروں گا تو پھر جو ہے ہدیہ بند ہو جائے گا، میرے مدرسے میں چندہ نہ دے گا۔ اب کبھی کبھی حکمتوں کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے ہم جیسے وہ کم ظرف ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے، کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اپنا زندگی اپنی اور اپنا وقار مولا کی یاد ہے، عبد القادر جیلانی ہے، وہ بادشاہ آیا سرکار بغداد، اس وقت جلال میں نہیں تھے، جمال میں بیٹھے تھے، تو تھوڑی اس بادشاہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اچھا کیوں آیا ہے؟ کہ حضور دل اداس تھا، سوچا آپ کے پاس کوئی کرامت دیکھ لوں۔ اللہ اللہ، سرکار بغداد کہتے ہیں کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ بادشاہ ابو المظفر کے دماغ میں آیا، حضور کرامت ہے کیا دیکھو؟ اچانک اس کے دماغ میں خیال آتا ہے پورے بغداد میں کہیں سیب نہیں مل رہا ہے، ایپل سیب نہیں مل رہا ہے، حضور کہیں سے سیب آ جائے۔ سرکار بغداد ہوا میں ہاتھ لہراتے ہیں، اچانک 2 سیب آ گئے، ایک آپ نے خود کھایا، ایک اس کو دیتے ہیں، مگر جو سیب آپ نے کھانے کے لیے توڑا اس میں کستوری کی خوشبو آنے لگے، اور بادشاہ نے وہ سیب توڑا تو پھر اس میں سے کیڑا نکلنے لگا، بگڑا ہوا۔ وہ کہتا ہے حضور یہ بات سمجھ میں نہ آئے، سیب آپ نے دونوں کرامت سے ایک ہی وقت ایک ہی جگہ اور یہی عطا فرمائے، مگر آپ نے سیب توڑا تو کستوری کی خوشبو، میں نے توڑا تو کیڑا نکلا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ظالم کا ہاتھ جب پھلوں پہ بھی لگتا ہے تو اللہ برکتیں اٹھا دیتا ہے، ظالم کا ہاتھ جب پھلوں پہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیا کرتا ہے۔ میرے ہاتھ کو پروردگار نے پاک و صاف بنایا ہے، اس لیے اس کا لگنا تھا، اس سیب سے اس کی خوشبو سے زیادہ کستوری کی خوشبو آنے لگے، اور تیرا ہاتھ ظلم والا ہے، نہ جانے کتنے
کتنے مزدوروں کا پیسہ کھایا، نہ جانے کتنے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو بے گناہ سزا کے حوالے کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کا جو ہے مال غضب کیا ہوگا۔ ظالم کا ہاتھ جب پھلوں پہ پڑتا ہے، ظالم کا ہاتھ جب پھلوں پہ پڑتا ہے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ ظالم جس دیار میں رہتا ہے وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، ظالم جس مکان میں رہتا ہے اللہ وہاں سے برکتوں کا سلسلہ منقطع کر دیتا ہے، اور جب پاک لوگ رہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ کرم کے قافلے اتارا کرتا ہے۔ یہ جو ہے پھر یہ ہوتا ہے، ظالم بادشاہ ہو تو پھر ملک میں برکتیں نہیں آتی ہے۔ آپ جب حالات ابھی دیکھ ہی رہے ہو، اور کیا جو ہونے والا ہے آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں وہ حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور جو ہے یہ سب حالات ہے۔ ظالم جب حکومت پہ بیٹھتا ہے برکت۔ ایک بادشاہ کا واقعہ مولانا ابو نور صاحب نے نقل فرمایا ہے، بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پہ گیا تھا، مگر کچھ گہما گہمی میں اس کے سپاہی الگ راستہ نکل گئے، بادشاہ الگ راستہ نکل گیا۔ اب بادشاہ اپنے ملک کی بہت آخری حدوں پر جا پہنچا۔ اب وہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ نہ تھا کہ سب کو پتا ہو کہ ہمارا پردھان منتری کون ہے، ہمارا مکھی منتری کون ہے۔ بڑی مشکل سے جو ہے کم اور مڈل کلاس والوں کو بادشاہ کے دربار میں جانے کا موقع ملتا تھا۔ بادشاہ اپنے ملک کی آخری حدوں میں جب نکلا، اب بھوکا ہوا پیاسا ہوا، پریشان کیا بھوک کو پیاس نے، جاتا جاتا ایک انگور کے باغ کے قریب سے گزرا۔ کہاں یہ کسی کا باغ لگتا ہے، مگر حد تو میرے ملک ہی کی ہے۔ بیٹا باغ کا مالی آیا، باغ کا مالی بادشاہ کو جانتا نہیں ہے کہ یہ ملک کا بادشاہ ہے۔ اب بیٹا بادشاہ سلامت کہتا ہے میں تھکا ہارا مسافر ہوں، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، بھوک لگی ہے، تیرے انگور کے باغ میں سے تھوڑا بہت مجھے کھلا تو بھوک مٹ جائے۔ اتنا کہنا تھا، مالی رحم دل انسان تھا، گیا اپنے باغ کے انگور کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑ کے کٹورے میں رکھتا ہے اور بادشاہ سلامت کو پیش کیا۔ مالی نہیں جانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، وہ سمجھتا ہے عام آدمی ہے، مسافر ہے۔ کٹورا پیش کیا، بادشاہ نے کھایا، انگور بڑا لذیذ تھا، انگور بڑا میٹھا تھا، بڑا جو ہے انگور جو ہے شیریں تھا۔ بادشاہ جب کھاتا ہے، کھاتے کھاتے دماغ میں خیال آتا ہے یہ میرے ملک میں ایک آدمی کا انگور کا باغ ہے، نہ جانے اتنے میٹھے انگور کو یہ سال میں کتنا پھلاتا ہوگا اور ایک سال میں کتنا کماتا ہوگا۔ اگر اس انگور پہ خراج وصول کرو، ٹیکس وصول کرو، آج کے زمانے میں جی ایس ٹی لگا دو تو پھر مجھے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے تو نہ جانے میرے ملک میں کتنے لوگوں کے پاس انگور کے باغ ہوں گے، اگر ان سب پہ جی ایس ٹی لگا دیا جائے، سب پہ ٹیکس لگا دو تو بیت المال کو، شاہی خزانے کو سال میں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ خیال آتا ہی ہے، خیال آتے آتے انگور کا کٹورا ختم ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے ایک اور لے کے آ، مالی گیا ایک اور انگور کا کٹورا لے کے آیا۔ اب جب بادشاہ کھاتا ہے، انگور بڑا کڑوا تھا، انگور بڑا تش تھا، انگور بڑا کھٹا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے عجیب بات ہے، یہ انگور کھٹا کیا دوسری جگہ سے لائے؟ وزیر وہ مالی کہتا ہے نہیں، پہلے جہاں سے لایا تھا درخت بھی وہی ہے، شاخ بھی وہی ہے، خوشہ بھی اس کے پاس کا تھا، وہی سے لایا۔ بادشاہ کہتا ہے جب ایک ہی شاخ ایک ہی خوشہ سے توڑ کے لایا ہے تو پہلے والا میٹھا اور اب یہ اتنا تش اور کھٹا کیسے ہو گیا؟ مالی بڑا ہوشیار یا خدا رسیدہ ہوگا، وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے ملک کے بادشاہ کی نیت میں بگاڑ آ گیا ہے، تو اللہ نے پھلوں سے برکتوں کو اٹھا لیا ہے، پھلوں سے اللہ نے میٹھاس کو اٹھا لیا ہے۔ فوراً بادشاہ کے دل میں خیال آیا، کہے تو صحیح رہا ہے، ہاں میرے دماغ میں خیال تو آیا ہی کہ ان سب پہ جی ایس ٹی لگا دو، ٹیکس لگا دو۔ بادشاہ فوراً توبہ کہتا ہے نہیں نہیں، بھلے مزدور بیچارے کماتے ہیں کماتے رہے، غریب بیچارے کماتے ہیں کماتے رہے، خام خام کیا ٹیکس لگائیں گے، ہزاروں ویسے ہی شاہی خزانے میں بھرا پڑا ہے۔ اب ارادہ ترک کیا، پھر کہتا ہے لے آؤ پھر سے ایک دوسرا کٹورا، پھر تیسرا کٹورا جب مالی لے کے آیا، اب وہ انگور بڑے میٹھے نظر آئے، پہلے کی طرح تھے۔ بادشاہ پھر پوچھتا یہ میٹھے کیسے ہو گئے؟ کہ حضور اسی جگہ سے لایا ہو تو پھر میٹھے کیسے؟ تو مالی کہتا ہے حضور لگتا ہے بادشاہ نے برے خیال سے توبہ کر لیا ہے تو اللہ نے پھلوں میں برکتیں واپس لوٹا ڈالی ہے، پھلوں میں برکتیں واپس آ گئی
رہی ہے، ظالم کے ظلم کی وجہ سے ملک سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، بارش کا آنا بند ہو جاتا ہے، زمین کی فصلوں میں کمی آ جایا کرتی ہے، موت زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ آپ مشکات میں جب پڑھیں گے تو پھر اس میں کئی ایسے ابواب ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، ظالم حاکموں کی وجہ سے ملک سے اللہ برکتوں کو کم کر دیتا ہے، لوگوں کو نوکریاں نہ ملنا برکتوں کا کم ہونے کا سبب ہے، لوگ مارے مارے پل رہے ہیں۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، وہ 5000 میں ویٹر کا کام کر رہا ہے، جس کو بہت بڑی پوسٹ پہ بہت بڑی کمپنی کا مینیجر ہونا چاہیے تھا، وہ 10,000 کی نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اور جنہیں کچھ نہیں آتا ہے، بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ سنسد میں بیٹھے ہوئے اسپیچ دے رہے ہیں، بھاشن کر رہے ہیں، یعنی پورا تنتر خراب ہو گیا، پورا ماحول خراب ہوتا چلا گیا، برکتیں ختم ہو گئی، اور ساری برکتیں گھروں سے ختم، معاشرے سوسائٹی سے ختم۔ تو سرکار بغداد کے قول کا یہی مطلب ہے، جیسے ہی بادشاہ مستنجد باللہ ابو المظفر ہاتھ میں سیپ لیتا ہے، اس میں کیڑا نکلا، اس کے پوچھنے پہ غوث اعظم فرماتے ہیں، ظالم کا ہاتھ لگا، پھلوں سے برکتی اللہ تعالیٰ نے اڑا لی، اور برکت تو ختم ہو ہی جاتی ہے، جہاں ہاتھ لگتا ہے وہ چیز بھی گل اور سڑ جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ سرکار بغداد ہے کہ چل نکل بارگاہ سے، آپ نے دھتکار دیا، یعنی یہ اللہ نے وقار، منصب اور مرتبہ، یہ پاور اور روب سرکار بغداد کو عطا فرمایا۔ اپنی خانقاہ پہ بیٹھتے ہیں، مگر وقت کا بادشاہ بھی قدم بوسی لینی ہوتی ہے تو پھر غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہو۔ یہ جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام منصب دیا، تو بھی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ پڑھائی کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں بہت جو ہے مصیبت اور پریشانیاں، اور آپ کے بہت سارے اس زمانے میں طالب علمی میں اب سب بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو سب تو محبت سے رہیں گے نہیں، کچھ جو ہے جماعت میں طلبہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بیر ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے حسد بھی ہوتا ہے۔ علماء کو تو آپس میں زیادہ حسد ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے نا، شیطان پہلے علماء کو ہتھیار بناتا ہے، یہ قوم کے امام ہے، یہ قوم کے جو ہے رہبر ہوتے ہیں، یہ بگڑیں گے تو قوم خود بخود بگڑ جائے گی۔ پہلے علماء کو وہ ٹارگیٹ بناتا ہے، پہلے اماموں کو ٹارگیٹ بناتا ہے، پہلے اہل علم کو ٹارگیٹ بناتا ہے، یہ بگڑیں گے تو قوم خود بخود بگڑ جائے گی۔ اس لیے پہلے اماموں کو سنت غیر موقعہ سے غفلت دلواتا ہے، پھر سنت موقعہ سے غفلت دلوایا، پھر جو ہے واجب سے غفلت دلواتا ہے، پھر فرض سے غفلت دلواتا ہے۔ جب یہ فرض نہ پڑھیں گے تو پھر اس کی عوام وہ بالکل فرض سے آری ہو جائے گی، اس لیے پہلے انہیں ٹارگیٹ بناتا ہے، آپس میں حسد دلواتا ہے، فلاں مولانا اتنا آگے کیوں بڑھ گیا، مجھے اس کے آگے آنا چاہیے تھا، اب حسد دل میں پیدا ہو گیا، اس کے پاس اتنی زیادہ بھیڑ کیوں لگتی ہے، میرے پاس تو کوئی نہیں آتا ہے، اب حسد کا شکار ہو گیا۔ اب اس عالم دین کے دل میں اس عالم کے تعلق سے بدگمانی آ گئے، اب طرح طرح کے پروجیکٹ اس کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے۔ اس لیے یہ حدیث کا مفہوم ہے، شیطان پہلے دوری علماء کے گردن میں ڈالتا ہے اور آپس میں لڑواتا ہے، آپسی میں گتھم گتھا ہو تاکہ دین کا کام نہ کر سکے، مذہب کا کام نہ کر سکے، صحیح تبلیغ نہ کر سکے، انہیں آپس میں لڑا ڈالو۔ اس لیے وہ عالم بہتر ہوتا ہے جو ان سارے شیطان کے واروں کو سمجھ جاتا ہے اور ایک طرف رکھ کے مذہب مہذب دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ شیطان۔ تو اب طالب علمی کا سرکار بغداد کا زمانہ ہے، اب بہت سارے طلبہ دشمن اور طرح طرح کے کہ یہ عبد القادر اتنا آگے کیوں بڑھ گیا، اور اساتذہ غوث اعظم کی عزت کرتے ہیں، اساتذہ خود خوش ہوتے تھے ہمارے شاگردوں میں عبد القادر جیلانی جیسا شاگرد ہے، ہم اس کو پڑھا کر جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو گئے۔ اب بہت سارے طلبہ اسٹوڈنٹس کو اچھا نہ لگتا، غوث اعظم کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے، آپ جہاں سوتے تھے کبھی آپ کا بسترا چھپا دیا کرتے، کبھی آپ کے بیٹھنے کی جگہ پہ گندگی رکھ دیتے، کبھی آپ جہاں چلتے تو پھر چلتے آپ چلنے کے لیے ایسا جو ہے وہ کام کرتے جس سے سرکار بغداد گر جائے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سرکار غوث اعظم کبھی انہیں اف نہیں کر رہے ہیں، کبھی انہیں اس شکایت کا جو ہے اظہار نہیں کر رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، بس وہ جو کیا کرنے دو، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ نہ کبھی ان سارے منصوبہ بنانے والوں کے خلاف ایک شبد کہا، نہ آپ نے ان کا جواب اس حیثیت سے دیا، برائی کا جواب برائی سے دیا، مخالف
مخالفت کا جواب مخالفت سے دیا، بلکہ آپ تو محبت سے ملتے، آپ پیار سے ملتے۔ اتنا زمانہ گزر گیا، جب فارغ ہونے کا وقت آیا، اسٹوڈنٹ جب عالم بن گئی اس کا، وہی طلبہ کہتے عبد القادر اتنا سال تمہیں پریشان کیا، کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب تمہیں پریشان نہ کرتے، بلکہ کبھی کبھی ٹھنڈی کے موسم میں سرکار بغداد کا بستر پانی والا کر دیتے، آپ چھت پہ جا کے ٹھنڈی میں سو جایا کرتے، مگر انہیں نہ کہتے کہ ایسا کیوں کیا۔ جب بالکل فارغ ہونے لگے، دور طالب علم ختم ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں عبد القادر آخر کس مٹی سے بنائے گئے ہو، آخر مولا نے کس مٹی سے بنایا ہے، اتنے سال تک پریشان کیا مگر ہمارے لیے کبھی بددعا والا جملہ نہ نکلا، ہمارے لیے کبھی تم غصے سے کچھ لفظ نہ بولے۔ سرکار بغداد کہتے ہیں جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا رہتا ہے، تمہارے اندر جو تھا وہ ٹپکتا تھا، میرے قلب کو تو اللہ نے اچھائیوں سے بھر دیا ہے، حسن اخلاق سے بھر دیا ہے، متانت سے بھر دیا ہے، احسان سے بھر دیا ہے، اور یہ تو میرے نانا کی وراثت میں مجھے ملا ہے۔ کانٹا بچھانے والوں کے لیے دعا کرنا ہے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے لیے دعا کرنا ہے، پتھر برسانے والوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور راستے میں کانٹا بچھائیں ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں احسن من اساء الیہ، جو تیرے لیے برائی کا راستہ بناتا ہے تو اس کے لیے اچھائی کا راستہ بناتا جا۔ میرے برتن میں اچھائیاں بھری ہیں اس لیے وہی ٹپکتا ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کی مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے وراثت میں عطا فرمائی ہے، ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ تمہارا کام کرتے تھے، عبد القادر اپنا کام کرتا تھا۔ وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ غوث اعظم کے ساتھ پڑے، ایک زمانہ تھا مگر غوث اعظم کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے ہیں اور یہ سب لوگ آپ کے سلسلہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہے، ہر برتن میں وہی ہوتا ہے جو ٹپکتا ہے، اس لیے جو آدمی اندر جتنا ہوتا ہے وہی باہر کا اظہار ہوگا۔ اندر جب گالی گلوچ برائے تو زبان پہ وہی آئے گا، اندر اگر برائی یہاں ہے تو زبان پہ وہی آنی ہے۔ امام اعظم ایک نہر کے کنارے پر تھے اور وضو کیا، وضو سے جب فارغ ہوئے ایک بچھو تھا، بچھو پانی میں جا رہا تھا، سرکار امام اعظم اس کو نکالتے ہیں کہ اندر جائے گا ڈوب جائے گا مر جائے گا۔ آپ نے بچھو کو نکالا اور باہر خشکی میں لائے تاکہ خشکی میں جائے، مگر جیسے پکڑا اس بچھو نے ڈنک مارا اور پھر پانی کی طرف گیا، پھر امام اعظم نے پکڑا اور اس کو پانی سے بچایا، پھر اس نے امام اعظم کے ہاتھ پہ ڈنک مارا، تیسری مرتبہ جب بچایا ڈنک مارا، آپ کے پاس آپ کے شاگرد تھے، کہتے حضور یہ بار بار ڈنک مارتا ہے پھر بھی آپ اسے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ وہ سرکار امام اعظم فرماتے ہیں یہ جب اپنی بری فطرت سے باز نہیں آ رہا تو میں اچھی فطرت سے کیوں باز آؤں؟ ڈنک مارنا اس کا کام ہے اور بچانا ابو حنیفہ کا کام ہے۔ جب یہ اپنے برے کام سے باز نہیں آتا تو میں اچھے کام سے باز کیوں آؤں؟ کلو انائیں ترشو بمافی، اس لیے عربی کا مقولہ ہے ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم کے جو قلب کا برتن تھا اللہ نے کمالات اس میں رکھے تھے، اللہ نے بھلائیاں اس میں رکھی تھی، اللہ نے احسان اس میں رکھا تھا، اللہ نے خوبیاں اس میں رکھی تھی، اللہ نے کرم اس میں رکھا تھا، اللہ نے رحمت و رافت اس میں رکھی تھی، اللہ نے اس کے اندر جو ہے کرم نوازیاں رکھی تھی، اللہ نے اس میں صبر رکھا تھا، اللہ نے اس میں معاف کرنا رکھا تھا، اللہ نے اس میں درگزر کرنا رکھا تھا، اللہ نے اس میں شفقت رکھی تھی۔ اس لیے ہزاروں پریشان کن معاملہ آئے مگر عبد القادر کے برتن سے وہی نکلتا تھا جو اللہ نے برتن میں رکھا تھا۔ یہ سرکار بغداد اور قطب الاقطاب ہیں۔ اس طرح بے شمار آپ کی زندگی کے حالات انشاءاللہ تعالی آنے والے بیان میں کچھ آپ کے تعلق سے اور بہت سارے واقعات۔ اب آج انشاءاللہ آخری ہے، چھٹی شب ہے اور میں جہاں باہر جاتا ہوں وہاں آج آخری پروگرام ہے، پھر بیڑی میں ہے تو وہاں تو 11 بجے شروع کرنا ہے، اس لیے انشاءاللہ کل سے آپ کو 10 سوا 10 بجے تک سناؤں گا۔ آج اتنا ہی، قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ ایک اور سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، ایک اور سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، گل چنے شاد رہیں جاتے ہیں باغ باغ گلشن۔